اس کے پیچھے بھی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اسی کی گود میں بیٹھ کے فضل الرحمان صاحب نے اور اس غفور حیدری کی پارٹی نے جناب یہ پورے کا پورا لانگ مارچ کیا تھا. اور اس لانگ مارچ میں ان کو اربوں روپیہ انہوں نے کمایا تھا, اربوں روپیہ. او بھائی تم کہتے ہو, تمہارا لیڈر کہتا ہے فضل الرحمان, ایک نہیں دو نہیں, تکبر, غرور, فرعونیت, رعونیت کے ساتھ کس کی جرت ہے کہ مجھے ہاتھ لگائے. جی مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا, تمہارے خیال مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا. یہ وہ ماس مائنڈ ہے جو پوری کی پوری تحریک انصاف اور خصوصاً بانی تحریک انصاف کے خاندان کے اندر بچے بچے کی سوچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج 2 ایشوز ہیں. ایک تو جناب غفور حیدری صاحب نے جو سیکرٹری جنرل ہیں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے, انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی اور ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا کی جو محاورہ ہے اس کے عین مترادف ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جناب اس بد لحاظی کے اوپر جو پوری قوم اور پوری قوم کی عزت اور وقار کی بد لحاظی تھی, اس سٹیٹمنٹ کی ابھی گرد نہیں بیٹھی. تو غفور حیدری صاحب نے جناب اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو بنانے کے لیے اپنی پارٹی کے اندر وہ جناب بیان داغ دیا کہ اگر فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی بند نہ ہوئی میڈیا کے اندر تو ہم GHQ کا گھراؤ کریں گے. میں حیران ہوں, رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. اندر سے یہ سارے شرمندہ ہیں. پوری پاکستانی قوم تھو تھو کر رہی ہے, پوری پاکستانی قوم دشنام ترازی کر رہی ہے ان کے اوپر, فضل الرحمان صاحب سے لے کے اس پوری پارٹی کے اس نیریٹو کے اوپر. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی فساد کی جڑ سوشل میڈیا ہے, کیونکہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اجیت دیول نیٹ ورک بھی ایکٹیو ہے, زائنسٹ موساد کا اور اسرائیل کا نیٹ ورک بھی ایکٹیو ہے, امریکن CIA کا بھی ایکٹیو ہے, برطانوی MI6 کا بھی ایکٹیو ہے, افغانوں کا بھی جناب آپ کا جتنے ہیں افغانی ان کا بھی جناب ایکٹیو ہے. جتنی ملک دشمن طاقتیں اور گروہ اس دنیا کے اندر ہیں, پاکستان کی جو دشمن طاقتیں, ان تمام کے سوشل میڈیا کے اوپر جناب پراپر طریقے سے ہر چیز ایکٹیو ہے. اور سوشل میڈیا ایپس اٹ سیلف ہے ہی اس جناب زائنسٹ گروہ کے ہاتھ میں. اب وہاں سے جو پاپولیرٹی ملتی ہے, وہاں سے کوئی واہ واہ ہوتی ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم آسمان کی سربلندی پہ پہنچ گئے ہیں, ہم عزت اور وقار اور احترام کی اور پاپولیرٹی کے برج خلیفہ میں فائز ہو گئے ہیں. سب سے بڑی فساد کی جڑ یہ سوشل میڈیا. اب اس سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر غفور حیدری صاحب نے جناب یہ بیان تو دے دیا. اب ان سے پوچھے کہ اس سے پہلے تم نے 2 لانگ مارچ کیے. میں تھوڑا سا کٹا چھٹا ان کی جو انہوں نے جس زوم میں آ کے بات کی ہے نا, ایک انہوں نے آزادی مارچ کیا 2019 میں بانی تحریک انصاف کی حکومت میں, دوسرا انہوں نے کیا 2022 میں بانی تحریک انصاف کی حکومت میں. پہلا انہوں نے اکتوبر 2019 میں کیا تھا, اس کا انہوں نے پورا ایک ایجنڈا سیٹ کیا کہ یہ زائنسٹ کی پپٹ حکومت ہے, یہ مرزائیوں کی جناب سرپرستی میں چلنے والی حکومت ہے. 2, تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جناب آسیہ بی بی کو انہوں نے جناب چھوڑ دیا, توہین رسالت کی جو سزاوار تھی اس کو رہا کر دیا, اس کو جناب تیسرا الزام لگایا. چوتھا الزام لگایا کہ جناب صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تو بانی تحریک انصاف نے جناب اور PTI نے پراپر پارلیمنٹیرین کو خریدا, جس کا انہوں نے ٹیلیفونیکلی اعتراف بھی موجود ہے. پھر انہوں نے پوری لمبی فہرست کے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا, مریم نواز بی بی کو گرفتار کر لیا, فلاں کو گرفتار کر لیا. تو اب اس حکومت سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, آج میں آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہوں گا, اس کے پیچھے بھی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اسی کی گود میں بیٹھ کے فضل الرحمان صاحب نے اور اس غفور حیدری کی پارٹی نے جناب یہ پورے کا پورا لانگ مارچ کیا تھا. اور اس لانگ مارچ میں ان کو اربوں روپیہ انہوں نے کمایا تھا, اربوں روپیہ. کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کے جناب اس میں میری رپورٹ کے مطابق اس وقت جو مختلف میڈیا کے جناب سیکٹ تھے وہاں سے جو خبریں چلی کہ کراچی سے اسلام آباد تک انہوں نے اربوں روپے کی مالیت کی نان کسٹم پیڈ جناب گاڑیاں
انہوں نے وہاں سے ساتھ اپنے اس پورے لانگ مارچ پہ رکھی اور وہ وہاں پہ یہاں تک لے کر آئے اور یہاں سے پھر آگے گئی کے پی کے میں اور آگے پیچھے دائیں بائیں وہ بھی انہوں نے کمائی کی. پھر جناب زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عالمی اسٹیبلشمنٹ, دائیں بائیں ملکی جناب اسٹیبلشمنٹ, سب کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے جناب بانی تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اور خصوصاً جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے یہ سارا کام کروایا تھا. اور کیوں کروایا تھا؟ کیونکہ 2019 تک ایک سال کے اندر ہی پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اس وقت کا جناب فوجی رجیم, وہ بانی تحریک انصاف کی کارکردگی سے اک پھک تھک گئی تھی. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ بالکل فارغ البال ہے, یہ سوشل میڈیا کی حد تک بنایا ہوا ایک ڈھکوسلا ہے, ادروائز نہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے نہ انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ اس وقت تک سارے برادر اسلامی اور غیر اسلامی ملک جناب سارے کے سارے ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے, سارے کے سارے. تو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یار اس سے نیوٹرل ہو, اس سے جان چھڑاؤ. وہ اس کی قسمت اچھی تھی, 2020 میں جناب آپ کا جنوری کے پہلے ہفتے سے ہی کرونا آ گیا, تو ان کا اقتدار 1.5 سال 3 سال اور آگے نکل گیا. تو اس کی چابی دی گئی تھی فضل الرحمان صاحب کو اور پیسہ لگایا گیا تھا اربوں روپے کی داڑھی لگائی اور جناب وہ آزادی مارچ ہوا. دوسرا آزادی مارچ بھی 100% جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے. مارچ 2022 میں جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور انہوں نے پینترے بدلنا شروع کیے بانی تحریک انصاف نے, اور اس کی پھڑکنیاں تھی کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں, بائی ہک بائی کروک, کسی طریقے سے بھی بدماشی کر کے, دھوس کر کے, دھاندلی کر کے, جس طرح بھی میں کروں, یہ میں وزیر اعظم میں رہوں, بس وزیر اعظم سے مجھے کوئی نہ اتارے. جب انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے ان کو جناب دانا ڈالا تھا, ان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور جناب یہ پھر وہاں سے پورے پاکستان سے جناب قافلے لے کے اسلام آباد جناب پہنچے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے, تم نے جو اپنی لائف میں دھرنے یا لانگ مارچ کیے, دونوں کے دونوں تم نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کیے. یہ پوری قوم کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس میں 1% بھی کوئی تجزیہ نگار, کوئی صحافی, کوئی سینئر جونیئر صحافی یہ کہے کہ فیاض چوہان جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اکتوبر 2019 کا لانگ مارچ اور دھرنا اور جناب مارچ 2022 کا لانگ مارچ اور دھرنا, 100% فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے فضل الرحمان نے اور اس غفور حیدری کی پارٹی نے, جو کہتا ہے کہ ہم جی ایچ کیو کا گھیراؤ کریں گے. سبحان اللہ. چلو تم تو کچھ نہیں, تمہارے سے پہلے والا جو ہے نا وہ 90% پاپولیرٹی کے برج خلیفہ پہ فائز ہوا تھا. اس کو بھی یہی زوم تھا, اس کو بھی یہی تکبر تھا, اس کو بھی یہی غرور تھا, اس کو بھی یہی انا تھی, اس کو بھی یہی انانیت تھی, اس کا بھی یہی دعویٰ تھا, اس کی بھی یہی بوسٹنگ تھی, اس کی بھی یہی پریٹنگ تھی, اس کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ میں پاپولر ہوں, انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا نا میں اعلیٰ رب ہوں, مجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا, مجھے کوئی نہیں گرفتار کر سکتا, کوئی مجھے ہاتھ لگا کے دیکھے. یہی بولا نا فضل الرحمان صاحب کا, یہی اس غفور حیدری کا, ہمیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا, ہم مقدس گائے ہیں. تم کہتے ہو نا کوئی مقدس گائے نہیں, او بھائی تم کہتے ہو, تمہارا لیڈر کہتا ہے فضل الرحمان, ایک نہیں دو نہیں, تکبر, غرور, فرعونیت, رعونیت کے ساتھ کہ کس کی جرت ہے کہ مجھے ہاتھ لگائے. تکبر اچھی چیز نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ جب سیاست کرو گے تو کسی کو ایک پتھر مارو گے تو ادھر سے 100 پتھر بھی آئیں گے. یہی سیاست ہے. اب میں بھی اللہ پاک کے کرم سے پالیٹکس کر رہا ہوں, میرے اوپر بھی پچھلے 4 سال سے پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کیا کچھ نہیں ہوا. ابھی پچھلے 5 دن سے جناب وہ سوشل میڈیا پہ بٹھا دیا بیچارے جناب فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے معصوم سے طالب علموں کو, وہ سارا دن لگے ہوئے ہیں, 200 400 کی جناب آتے ہیں, کوئی قتل کی دھمکی دے رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے. او بھائی لگا رہتا ہے سیاست میں, یہ ہم نے بھگتا ہے, ہمیشہ بھگتا ہے اپنی 45-47 سال کی سیاست میں. تو فضل الرحمان صاحب اور غفور حیدری صاحب حوصلہ رکھو جب آپ کسی کو حرف تنقید بنائیں گے. اور دوسرا یہ
تنقید آپ کے اوپر پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے، غصہ آپ جا کے جی ایچ کیو میں نکال رہے ہو. اور بھائی جی ایچ کیو ہمارا ادارہ ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے. جب تم اس کو برا بھلا کہو گے، شہداء کے جو پوری قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں ہر ملک کے، جب ان کی تضحیق کرو گے تو پوری قوم بولے گی نا، پوری قوم لتر اور چھتر مارے گی نا. جب مارے گی تو تم غصہ ادھر کیا نکالنے لگے ہوئے ہو؟ ہاں، وہ اکثر میرا محاورہ ہے، وہ بڑا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا ہے، کھوتا مریا کھا رہی ہے تو سوگ وزیر آباد. ہاں، کہیں کا غصہ کہیں پہ. یا تو پھر مان لو کہ اب تمہارے پلے کچھ نہیں رہا. تو غفور حیدری صاحب، یہ آپ اٹیمپٹ کر کے دیکھ لو، آپ کی بھی آتما کو شانتی مل جائے گی، اور ایسی آتما کو شانتی ملے گی کہ جناب آپ بھی پاپولیرٹی کا راکھ اپنے سر پہ ڈال کے نا، تو پھر آپ بھی پاکستان کی گلیوں میں، محلوں میں اور جیلوں میں جناب مست ملنگ، دنیا سے دل تنگ کا ماحول بنا کے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال بات کرنے سے پہلے سوچ لیں. غفور حیدری صاحب اتنے بڑے بول نہ مارے، اتنی بڑھ کے نہ مارے. آپ غلط ایسٹیمیٹ نہ کریں کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ اس نے بھی غلط ایسٹیمیٹ کیا تھا. اس کے ساتھ تو پورا ایک فیض حمید جنرل تھا اور نیٹ ورک تھا. اس کے ساتھ تو پوری سپریم کورٹ تھی، اس کے ساتھ تو پوری ہائی کورٹ تھی، اس کے پاس تو پورا جوڈیشل سسٹم تھا، اس کے پاس تو پوری بیوروکریسی تھی، اس کے پاس پورا جیل ڈپارٹمنٹ کی افسرشاہی تھی، اس کے پاس ہر کونے خدرے اس کے پاس تھے. تو آج وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے. تو اس وجہ سے تھنک بیفور یو اسپیک. دوسرا ایشو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورس کے ہاتھی، ایک مشہور بر صغیر کے اندر ایک ڈائلاگ ہے کہ الیگزینڈر اور اسکندر اعظم، اس کا جب مقابلہ ہوا دریائے جہلم کے قریب راجہ پورس کے ساتھ، تو راجہ پورس کی فوج کو شکست ہوئی اس کے اپنے ہاتھیوں کی وجہ سے. جب اس کے ہاتھی بدکے تو واپس اپنی فوج کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی اور پوری فوج روند کے رکھ دی. تو یہ جو پورس کے ہاتھی تھے نا، ایگزیکٹلی بانی تحریک انصاف کی بہنیں بھی نا، بانی تحریک انصاف کے لیے بھی، اس کی پارٹی کے لیے بھی، اس کے بیانیے کے لیے بھی پورا پورس کے ہاتھی بنے ہوئے ہیں. نورین باجی نے بڑی بڑی چولیں ماری پچھلے 4 سالوں میں، بڑے بڑے اینٹی پاکستان، اینٹی ریاست پاکستان، بڑی بڑی باتیں کی. اب ایک نئی انہوں نے جو چول ماری ہے نا، وہ ذرا آپ سن لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. سنیں ذرا. مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا، تمہارے خیال میں مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا. دوسرا، بانی تحریک انصاف کی جو سسٹر ہے نورین باجی، انہوں نے اب تازہ ایک اور چول ماری ہے، اور بالکل پورس کے ہاتھیوں کی طرح انہوں نے پوری تحریک انصاف کو روند کے رکھ دیا. پورے تحریک انصاف کے بیانیے کو بھی، ان کی سوچ کو بھی، ان کی فکر کو بھی روند کے لوگوں کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا. انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو مودی کے ساتھ پچھلے سال مئی میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ سارا سٹیج ڈرامہ تھا. مودی چاہتا تو 2 منٹ میں جناب پورا پاکستان کو جناب اور ان کو فوج کو جناب، پاکستان کی فوج کو بندے کا پتر بنا دیتا. اب آپ بتاؤ یار یہ کیا الفاظ ہے. اچھا، اب اس پہ میں نے بھی آپ کو یہ کہا کہ یہ پورس کا ہاتھی بن گئے ہیں، لیکن یہ پورس کے ہاتھی نہیں ہیں. یہ بھی آپ سن لیں. بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پورس کے ہاتھی کا کردار ادا کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے، بانی تحریک انصاف کے لیے، نگدا کوکا کی تحریک کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کنسنسس ہے، یہ وہ ماس مائنڈ ہے جو پوری کی پوری تحریک انصاف اور خصوصاً بانی تحریک انصاف کے خاندان کے اندر بچے کی سوچ ہے، انکلوڈڈ بانی تحریک انصاف. ان کو کوئی پاکستان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے. ہر چیز ثابت ہو گئی ہے، ان کی کوئی پاکستان کے ساتھ جذبہ حب الوطنی نہیں ہے. پچھلے 4 سالوں میں ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا ٹوٹل جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ ان کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کے خاندان کے ساتھ اٹیچ ہے. ان کی ذات، ان کا خاندان، ان کی پارٹی اگر اکاموڈیٹ ہوگی تو جناب جذبہ حب الوطنی ہے، اگر نہیں ہوگی پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ جائے بھاڑ میں، پاکستانی جائے بھاڑ میں، نظریہ پاکستان جائے بھاڑ میں، جذبہ حب الوطنی جائے بھاڑ میں. اور یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے آخری جو کل انہوں نے چول ماری.
کہتے ہیں کوئی پاکستان اور پاک فوج کے اندر دم خم نہیں ہے. مودی 2 منٹ کے اندر، اتنا بڑا ملک ہے، 2 منٹ کے اندر یہ تم اوور ایو ہو. تمہارا بھائی قیدی نمبر 420 اوور ایو ہے. اسی نے مرعوب ہو کر 2019 کے اندر بھی جو پاک فوج نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ اس ابھی نندن کو پکڑا تھا اور ایئر فورس نے پاکستان کی، پوری دنیا کے اندر انڈیا کو اور انڈین ایئر فورس کو اور انڈین فوج کو ذلیل و خوار کیا تھا. لیکن تم نے جنرل باجوہ کو مجبور کیا تھا تمہارے بھائی نے کہ وہ یہ بیان دے کہ پاکستان کے ٹینکوں میں جناب تیل نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، کیسے چلیں گی اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر تمہارے اس بزدل گیدڑ قیدی نمبر 420 اور نوسر باز نمبر 804 نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا اور کیا کروں، انڈیا پہ حملہ کر دوں. یہ تم بزدل ہو، تمہارا گھر بزدل ہے، تم سارے فیملی ممبر بزدل ہو. 26 کروڑ پاکستانی بزدل نہیں ہے، افواج پاکستان بزدل نہیں ہے. افواج پاکستان کے جنرل، کرنیل، لیفٹیننٹ اور اس کے صوبیدار اور اس کے سپاہی اور اس کے حوالدار جو ہے نا وہ بزدل نہیں ہے. انہوں نے 10 مئی 2025 کو ثابت کیا کہ وہ جرأت مند دلیر قوم کی اور جرأت مند دلیر پاکستان کی اور جرأت مند اور دلیر ملک کی جرأت مند جناب فوج ہیں. تم جناب بزدل ہو اور تم جو اظہار کر رہی ہو نا، یہ تمہارے اندر کی، پورے خاندان کی، بانی تحریک انصاف کی، علیمہ باجی کی اور تمام کی جناب یہ سوچ ہے جو پوری قوم کے سامنے نکل کے آ رہی ہے. اور بہت اچھی بات ہے آپ اس طرح کی باتیں کرتی رہے تاکہ کم از کم محب وطن پاکستانیوں کی آنکھ کھل جائے کہ فیاض الحسن چوہان نے 22 مئی 2023 کو جو پہلی پریس کانفرنس کر کے جو کٹا چھٹا کھولنا شروع کیا تھا اور آج تک پچھلے 3.5 سال ان کو بے نقاب کیا، اس میں سے کوئی بات بھی جھوٹی نہیں تھی. آپ ایسی باتیں کریں گی، دن بدن پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھلیں گی اور کھل چکی ہیں. اب کوئی آپ کے پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے. منتے ترلے کر رہے ہو آپ لوگ، 10,000 5,000 2,000 200 بندہ اکٹھا کرنا، لیکن بندے اکٹھے نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کا کردار بالکل عیاں ہو چکا ہے. اور جہاں تک رہی پاکستان ایک جرأت مند ملک ہے، پاکستان کی قوم ایک جرأت مند قوم ہے اور وہ ہمیشہ ہر برے وقت میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اور کوئی اگر پاک فوج کی طرف یا پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا، انشاءاللہ اس کی آنکھ کا ڈیلا نکال کے نا اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے نا انشاءاللہ 26 کروڑ پاکستانی مس لیں گے. تھینک یو ویری مچ.